اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام بس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کو سزا دینا چاہتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی، بلکہ مجھے تو بہت سارے ایسے فون کالیں، ظاہری بات ہے روحانی علاج کرتے ہیں تو رابطہ وغیرہ تو کرتے ہیں بھی، بس تو ڈائریکٹلی کہ ہمارا وہ فلاں دشمن ہے اور فلاں یہ وہ، ایسے اتنا غصہ ان کو ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اگلے بندے کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں عاملین حضرات کے بارے میں جو افواہ بنا ہوتا ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو پاور آپ کی اپنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے نا کہ آپ 6 مہینے لگا کر آپ جو روحانی طاقت اکٹھی کرتے ہیں نا، صرف مسلسل آپ 3 دن وضو میں رہنا شروع کر دینا تو 6 مہینے کے وظائف اور عملیات سے اکٹھی کی جانے والی طاقت ایک طرف، اور 3 دن مسلسل وضو میں رہنے والے کی روحانی طاقت ایک طرف۔ اب بتائیں مجھے ذہنوں میں یہ چیز، اور یہ ہے جی کہ دشمن کے ساتھ ہم وہ، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ ہاں، پلٹ میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پر کسی نے جادو کی ہے، اب وہ جادو کیسا ہے ویسی پلٹ ہے۔ آپ جادو نہیں کر رہے، آپ کوئی کالا علم نہیں کر رہے، آپ کوئی شیطانی جنات سے مدد نہیں مانگ رہے، آپ کو جادو کرنے اور کروانے والے تو ظاہری بات ہے وہ تو غیر کافر ہو گئے نا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ جادو تب تک شیطانی عامل کی پہلی جو عملیات کی سیڑھی ہے نا وہ شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، یعنی کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، اور سب سے پہلے وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ عمل شروع ہی نہیں ہوتا تب تک شیطانی عامل کا، وہ شیطان سے سجدہ کر کے اس کو خدا مان کے مدد مانگ کے اسے کہتا ہے کہ میں تجھ سے مدد مانگنے آیا ہوں ابلیس، چاہے ایلو منیٹی، چاہے مسان، چاہے افریقن بنگالی، چاہے وہ شمشان گھاٹوں کا، چاہے وہ تمام جانوروں کی نجاست کا، چاہے وہ انسانوں کی نجاست کا، چاہے وہ جانوروں کا، اور چاہے کوئی دنیا جہان کا گندے سے گندا، ناپاک سے ناپاک، پلیت سے پلیت، سوئیوں والا، چھڑیوں والا، پتلے والا، ہانڈی والا جادو، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا شیطانی عامل ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ اس کی پہلی کلاس جو ہے نا وہ یہ ہے، جیسے روحانی عامل کہتا ہے نا یا اللہ مدد، اسی طرح وہ روحانی عامل اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور شیطانی عامل شیطان کو اپنا رب مانتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے پاس جو جاتے ہیں اپنے جائز مقاصد کے لیے یا ناجائز مقاصد کے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ظاہری بات ہے ایک خانقاہی نظام میں ہے، مطلب والد صاحب 50 سال وہ معاملات ہم دیکھتے رہے، ہزاروں لوگ آتے جاتے، دادا جی کا جو ہے وہ سلسلہ 50-60 سال کا، ایک مطلب خانقاہ ہی ہماری 100 سال سے اوپر ہے جو ادارہ ہے طلباء و طالبات۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، تو بہت ساری چیزیں نا ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی، اس میں یہ بھی چیز ملتی ہوتی تھی۔ میں ایک دوست ہے اس کے پاس بیٹھتا ہوتا تھا، تو اس کا نا ایک دوست تھا، وہ فیکٹری میں نا بہت امیر ترین تھا۔ یہ حقیقی واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، واقعات ویسے میں سناتا نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے، یہ میرا ذاتی پریکٹیکلی اپنی اس لائف میں جس لائف میں نارملی مطلب کہہ لیجئے کہ ہم وظائف میں تھے، ظاہری بات ہے 6-7 سال کی عمر سے ہی ہم اس شعبے میں ہیں، تو اپنے بزرگوں کو دیکھتے آ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے تو 11-12 سال کی عمر میں تو پھر ہم ٹھیک ٹھاک سمجھ چکے تھے ایسے سارے ماحول کو۔ تو بہرحال یہ بزرگوں کی تربیت کا اثر ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ چھپانا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ بڑا ایک کمال ہوتا ہے۔ عامل اگر ظاہر سے بچ جائے تو پھر وہ باطن میں بڑا کچھ رکھتا ہے۔ چلیں، یہ اشارہ کافی ہے۔
تو وہ مجھے سے کہنے لگا کہ پیر صاحب اونا علاج فلانے پیر کو بھی بڑا کروایا. ہمارا تھوڑا پنجابی ماحول ہے تو میں اس کو آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں. تو وہ کہتا ہے جی کہ پیر صاحب یہ نا بڑے فلانے سے بھی علاج کرایا، فلاں سے بھی علاج کروایا، تو میرا فلاں سیٹ ہے، فلاں جو ہے وہ میرا دوست ہے، اس نے جی پھر فلاں کالے علم والے سے کرایا، تو اب اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوئی ہے؟ بیٹی ہوئی ہے. یقین مانیے میں نے کہا یار یہ مطلب کالے علم والوں سے کیوں کروایا؟ کہتا جی بابا جی جائز ہے، جائز کام واسطے تو تسی کرا سکتے ہو نا، یہ دلیل ہے کہ جائز کام کرنا. یہ دلیل نہیں ہے بھائی، جائز کام کے لیے کروائیں یا نجائز کے لیے، گند گند ہی ہے. اب اس نے تعویذ بنا کر کے جو دیے تھے اس کو، سب سے پہلے اس نے تعویذ دیا، اس نے کہا میاں بھی پیے بیوی بھی پیے، شوہر میاں بیوی. بیٹی تو ان کے گھر واقع ہی ہوئی، مطلب انہوں نے اولاد کے لیے کروایا تھا، بیٹا تھا، انہوں نے کہا بیٹی یا بیٹا اور ہو جائے. مطلب دینے والی ذات قرآن پاک کا فیصلہ ہے. اللہ کہتا ہے میں دینے والی ذات ہوں. وہ کالے علم والے کا کخ کمال نہیں ہے، نہ نوری علم والے کا. دعا ہے، دعا میں طاقت ہے، وظائف عملیات میں پاور ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیٹا بیٹی دینے ذات اللہ کی. اللہ کہتا ہے میں جسے چاہوں بانجھ رکھوں. پہلے عقیدہ بھی سیکھے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا. رزق دینے والی ذات اللہ کہتا ہے میں ہوں. موت دینے والی ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. زندگی موت دینے والی ذات اللہ کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے میں ہوں. لہذا یہ میں کوئی یہ بات نہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس بندے کا جو میں نے رزلٹ نکالا، سب سے پہلے اس بندے کی زندگی میں، یعنی کہ اس کی بیوی پریگننٹ تھی، چوتھے پانچویں مہینے میں سب سے پہلے جو اسے انعام ملا نا، تحفہ ملا شیطان کی طرف سے، وہ بلڈ پریشر کی بیماری ملی. وہ شیطانی تعویذ جو اس نے پیا تھا، وہ تعویذ بنا کیسے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کاغذ کا ٹکڑا آپ کاغذ پانی میں ڈال کے پی رہے ہو، وہ کیا ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے، وہ کاغذ کیا ہے؟ اس کاغذ کے اوپر لکھا کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے پیسہ پڑھنے کی کوشش کی، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس کے اوپر تو گنتی لکھی ہوئی تھی 7 8 9 6. میں نے کہا یہ وہ ان شیطانی جنات کے نام کے اعداد قمری ہیں. اس کے اوپر جناتی پڑھائی ہے. اس نے جب اس کو مسلط کیا ہے تو اس کے جو اولاد ہے، جو اس کے اثرات جو ہوتے ہیں، یہ اولاد ہوتی ہے، وہ اس تعویذ کے ذریعے پانی کے اندر، خون کے اندر وہ شیطانی جنات بننا شروع ہو جائیں گے. پھر وہ آپ کے خون میں شامل ہو کے آپ کا بلڈ پریشر، آپ کے دماغ میں رہ کے دماغی بیماریاں، معدے، جگر، اس کے گردے فیل ہو گئے اس بندے کے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بندے کو بلڈ پریشر کا مسئلہ، موت آتی نہیں، بیماریاں جاتی نہیں. ٹھیک ہے، نوکری کا اس کا جو ہے وہ ویسے ہی، مطلب نوکری میں تو اس کا ہے سلسلہ، نوکری اس کی ڈسٹرب نہیں ہوئی، کاروبار اس کا ڈسٹرب نہیں ہوا، لیکن اندرونی طور پہ وہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ بھی، یعنی کہ وہ پہلے تو نارمل 4 5 6 سال ٹھیک رہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی بیوی کا بھی معاملہ ہونا شروع ہو گیا. پھر وہ بھی اس طرح جسم پھولنا اور بیماریاں اور یہ وہ شیطانی طاقتیں جو اس کے وجود کے اندر تھی، اس کو کتنی ٹائمنگ لگی، کتنا لگا. اب ان لوگوں کے بس کی بات، اب وہ کہتا ہے راتوں رات یہ علاج ہو جائے. ایسے لوگ نا مت ہم بھائی نہیں ہوتا بھائی، جتنا پرانا ہے وہ چیزوں کو طاقت پڑھائی کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے. اگر کسی شیطانی طاقت کو 3 سال ہو گئے ہیں پڑھائی کرتے ہوئے، تو اس کی کارڈ پلٹ میں کم از کم 3 ماہ تو لگیں گے نا، 90 دن تو لگے گا نا، نارملی. ٹھیک ہے نا. چیزوں کو باریکی سے دیکھنا، سمجھنا. یہ جو ہم لوگ بیویاں جو ہے اپنے دل، شوہر کے دلوں میں محبت کرنے کے لیے کالے علم کے جو تعویذ پلا رہی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، پھر شریان دماغ کی یا بلڈ پریشر یا پھر وہ خودکشی کے خیال، گھر میں لڑائی اور پھر یہ وہ کاروبار، یہ جو میں کہتا ہوں یہ محبت میں پلائے جانے والے تعویذ بھی شیطانی عملیات، وہ شیطانی جنات آپ اگلے کے جسم میں داخل کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے جا کے دل دماغ میں محبت پیدا کرنی نا، جو بھی معاملہ ہے یا جو بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے، اس میں جو ہوتا ہے نا، کوئی آپ پہ جادو کرتا ہے تو وہ ان شیطانی جنات کو، جس کو اس نے چلوں کے ذریعے اپنی قید میں رکھا ہو، تو ان کو مسلط کرتا ہے. تو وہ جو ہے آپ کے اوپر جب آتے ہیں تو وہ آپ کا نظام برباد کرتے ہیں. تو آپ انہی شیطانی طاقتوں کی اگر پلٹ مار دیتے ہیں تو یہ ہے دشمن کو سزا دینے کا وظیفہ. بات یہ
صرف اتنی سی لائن سمجھانے کے لیے مجھے 8 منٹ لگے ہیں کہ بھئی پلٹ جو ہے اصل وہ آپ کو آ جائے تو آپ سے بڑا عامل کوئی نہیں ہے. پلٹ سیکھ لیں، پلٹ کرنا آ جائے آپ کو، وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی، 1 سیکنڈ میں نہیں ملتی ہے یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اول تو کوئی اس کوچے میں آنے نہ پائے، آ جائے تو پھر جانے نہ پائے. یہ روحانی عملیات کی یہ وہ خوبصورت دنیا ہے جس میں دل کرتا ہے کہ سیکھتے جائیں. تو سیکھنے والے لوگوں کے لیے ہمارے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور اگر جو شارٹ میں ویڈیو لینا ہے، جی ہمیں شارٹ میں وظیفہ دے، تو یہی وظیفہ 2 منٹ میں بھی اپلوڈ ہوتا ہے شارٹ پہ، آپ وہاں سے لے لیجیے کریں. اور کسی نے روحانی علاج کروانا ہے، جادو اثرات، بیماری، بندش، رجت، اس طرح کے معاملات، جسم کی جکڑن، دماغ کی جکڑن، بلڈ پریشر، ڈپریشن، اس طرح کے معاملات میں، تو وجود کے اندر شیطانی طاقتیں، شیطانی اثرات جادو کے ذریعے، تو اس کا ہم روحانی دم کے ذریعے روحانی علاج کرتے ہیں. لیکن ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوتا ہے، وہ لوگ بالکل رابطہ نہ کریں جو کہتے ہیں جی استخارہ کروانا ہے، ہم نے جو ہے وہ ہمیں مجرب وظیفہ دے، ترتیب بتائیں، ترکیب بتائیں، ہمیں وہ یہ وہ اس طرح کا نہیں. اجازت سب کو ہے، اجازت عام ہے اس وظیفے کی، اور کوئی ضرورت نہیں آپ کو پرسنل میں آ کے اجازت لینے کی. روحانی علاج کے لیے اگر آپ نے تو ڈائریکٹلی آپ نے ہمیں کہنا ہے روحانی علاج ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس کا علاج کریں. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں پہلے چیکنگ کرتا پھروں اور یہ بتاتا پھروں کہ کس نے کیا ہے. کوئی چسکے والے لوگ دور رہیں، مہربانی، تو ناراض نہ ہوا کریں. مصروفیت کی وجہ سے پہلے بڑا کچھ کیا ہے لیکن اب ٹائم نہیں ہوتا. ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ سے، جس نے علاج کروانا ہے وہ ڈائریکٹ آ کے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا علاج کرو، بس سمپل. پھر آہستہ آہستہ پھر سب چیزیں چیک ہو جاتی ہوتی ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، بتا دیا جاتا ہے. تو بہرحال دشمن ساری زندگی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہ وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں. اور یقین مانیے پلٹ کا کمال ہی یہ ہوتا ہے. پلٹ سمجھ آ گئی نا، 8 منٹ میں نے پلٹ سمجھائی ہے آپ کو. پلٹ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دشمن ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگتا ہے. اس سے تگڑی پلٹ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جو پلٹ آج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. درود ابراہیم آپ پڑھیں سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد، دشمن کے کیے ہوئے جادو کو واپس پلٹانے کے لیے. پلٹ گئی چیز، جو آپ کی طرف آیا وہ پلٹ گیا تو اس کو سزا مل گئی. جو گند اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے وہی گند تو آپ نے اس کی طرف واپس پلٹا دی ہے. مثال کے طور پہ اس نے آپ کا گھر برباد کرنے کے لیے، آپ کی زندگی برباد کرنے کے لیے، تو اس سے تگڑی پلٹ کوئی نہیں ہے. درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے حفاظتی آثار کے لیے، یہ لازمی پڑھنا ہے. ابراہیم نہیں آتا تو یاد کریں، 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے جو ان سے یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، یہ 1100 مرتبہ یعنی کہ 11 تسبیحاں کرنی ہے آپ نے. 1100 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کر کے چہرے پہ، سر پہ مساج کر کے پانی پینا ہے. پانی پینے کے بعد آپ کے وجود کے خون کے ایک قطرے سے جادو ختم ہو جائے گا. یقین مانیے. دماغ پہ مساج کرے، چہرے پورے جسم پہ پانی آپ نے مساج کرنا ہے، پانی پینا ہے. پینے کے بعد آپ نے رائٹ شولڈر پہ خوشبو لگانی ہے، ہلکی سی خوشبو لگا کے آپ نے 7 مرتبہ پھر پڑھنا ہے یا جبارو یا قہار، 7 ٹائم پڑھ کے دم کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہنا اس عمل کی روحانی طاقت میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر ہونے والا تمام جادو اثرات، بیماری، بندش، رجت، جتنے بھی شیطانی اثرات، شیطانی طاقتیں جس نے مجھ پر کیا ہے پلٹ کر دی جائے. بات ختم. یہ ہے پلٹ. اچھا اس کا کمال کیا ہے اس عمل کا کمال یہ ہے کہ آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، ارجنٹ کوئی حاجت ہے، کسی بندے سے کوئی کام لینا ہے، کسٹمر دکان پہ نہیں آ رہے، بے روزگاری ہے، نوکری نہیں ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اچانک غصہ شدید آ رہا ہے، بس آپ نے عطر اپنے پاس رکھنا ہے. عطر کے اوپر دم کر لیں پڑھائی کے دوران، ٹھیک ہے. 7 دن مسلسل یہ پڑھائی کریں، آپ عامل بن جائیں گے. 7ویں دن کے بعد آپ نے وہ عطر جو ہے اس کا ہلکا سا آپ نے اپنے لگانا ہے، اور 7 دفعہ یا جبارو یا قہارو پڑھ کے دم کرنا ہے. اور آپ نے کہنا اس عمل کی روحانی طاقت میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں میرا یہ کام کر دیا جائے فوراً. بس 3 سیکنڈ تو بہت زیادہ ہے. اگر آپ کے بیوی ہے نا تو شوہر اس کے بہت غصے میں، تو وہ صرف اتنا ہی کہے، پھر اس کے عطر اس کے پاس ہے تو بہتر ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. 7 دفعہ پڑھ کے رائٹ شولڈر پہ دم کر کے وہ بولے کہ فلاں بن فلاں، یعنی کہ اس کا نام، اس کی ماں کا نام لے کر وہ کہ اس کے دل سے، دماغ سے جتنا غصہ ہے فوراً نکال کر ساڑ دیا جائے، اور فلاں بنتے فلاں کی محبت اس کے دل میں ڈال دی جائے. یعنی کہ وہ اپنا نام اور اپنی
ماں کا نام لے کر وہ کہے کہ اس کی محبت دل دماغ میں ڈال دی جائے۔ یہ عمل وہ 2-3 دفعہ مسلسل کرے، خاموش رہے اور دل ہی دل میں یہ عمل کرتی رہے، میں کہتا ہوں انہی قدموں میں وہ بندہ خاموش ہوگا، چند منٹوں بعد وہ سوری کرے گا، ماحول جنت کا بن جائے گا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یا جبارو یا کارو محبت کے لیے نہیں ہوتا، یا ودودو ہی ہوتا ہے، یا ودودو دشمن کی پلٹ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ طریقہ عمل کا یا اجازت عمل کی وہ اہمیت رکھتی ہے، نسبت اہمیت رکھتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں لائیو جو اب شروع کرنے جا رہا ہوں دوبارہ انشاءاللہ، اس میں اپنے ویورز کو دعا کا طریقہ اور اس کی اجازت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہزاروں نہیں ہزاروں لوگ اگر میرے سے مستفیض ہو رہے ہیں تو میرے سننے والوں آگے وہ بھی لاکھوں لوگوں کو جو سلسلہ عالی جو ہے ہمارا ربانی ہمدمی نقشبندی قادری کا فیض پوری دنیا میں عام ہو، لوگوں کو فائدہ ہو۔ اجازت دیجیے۔